بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز الباج کا ہمارا ٹاپک ہے کابینہ مشن پلان۔ کابینہ مشن پلان 1946 میں آیا، اور کابینہ مشن پلان کے آنے کی وجوہات کیا تھیں؟ اس میں جو بیسک موٹیو، بیسک ریزن تھی کہ کسی طریقے سے ڈیلے کیا جائے، کسی طریقے سے لنگر آن کیا جائے تاکہ پاکستان کے مطالبے سے مسلمان باز آ جائیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں کہ انتخابات ہوئے تھے بر صغیر کے اندر۔ وہ انتخابات تھے 1945-46 کے انتخابات۔ ان انتخابات میں صورتحال بالکل کھل کر کے سامنے آئی تھی کیا کہ مسلمان جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ ہی واحد نمائندہ جماعت ہے جو مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، تو ان کا دعویٰ بالکل درست تھا۔ اور انگریزوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ واضح برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ کو ایک الگ ریاست بنا کر کے دینے میں۔ تو انگریز نے ایک اور چال چلی۔ وہ چال کیا تھی کہ کسی طریقے سے اس کو لنگر آن کر دیا جائے اور مسلمان کو الجھا دیا جائے اور وہ اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیں۔ وہ مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ پاکستان تھا۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم لارڈ ریٹیلی نے ایک وفد بھیجا، اور اس وفد کے اندر 3 لوگ شامل تھے۔ اس جو وفد پلان لے کر کے آیا تھا اس کو کہا جاتا ہے کیبنٹ مشن پلان۔ اس میں 3 لوگ کون کون سے شامل تھے؟ اس میں سر اسٹیفرڈ کرپس، آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، پچھلے اسباق میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ کرپس مشن آیا تھا، اور کرپس مشن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ لانے والے کا نام سر اسٹیفرڈ کرپس تھا۔ تو وہی والا ایک نمائندہ جو پہلے آ چکا تھا اس کو بھیجا گیا، اور اس کے ساتھ 2 نئے لوگ، سر اسٹیفرڈ کرپس، ای وی الیگزینڈر اور سر پیتھک لارنس۔ یہ 3 لوگ تھے جو کہ برصغیر میں آئے، اور انہوں نے کیبنٹ مشن پلان پیش کیا۔ الجھایا جا رہا تھا بنیادی طور پر مسلمانوں کو تاکہ ان کو کول ڈاؤن کیا جا سکے اور وہ مطالبہ پاکستان سے کچھ عرصے کے لیے دستبردار ہو جائیں۔ اب کابینہ مشن پلان کی شکیں کیا تھیں وہ ایک ایک کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی تمام سیاسی جماعتوں سے، حاکموں سے، حکماں میں کون لوگ شامل تھے؟ گورنر جنرل شامل تھے، صوبائی گورنروں سے اور وزرائے اعلیٰ سے ملاقاتیں کی، کانگریس کے لیڈر سے ملاقات کی، مسلم لیگ کے لیڈر سے ملاقات کی۔ ان کا موقف کیا ہے اس کو تحریری شکل میں لکھ لیا کہ کون کیا چاہتا ہے۔ تو ان کے سامنے صورتحال بالکل کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی، اور سر اسٹیفرڈ کرپس کو اس بات کا پہلے سے ہی اندازہ تھا، اور وہی چیز کھل کر کے سامنے آئی کہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے ان کا موقف۔ کانگریس یہ چاہتی ہے کہ بر صغیر کو آزاد تو کروایا جائے، لیکن کیسے؟ ایک وحدت کی شکل میں، کیسے؟ ایک اکائی کی شکل میں، اور مسلمانوں کو حکومت نہ دی جائے، مسلمانوں کو ایک الگ خطہ نہ دیا جائے، اور ہم پھر سے بر صغیر پر قابض ہو جائیں۔ جبکہ مسلمانوں کا موقف یہ تھا کہ ہم الگ ریاست کے علاوہ کسی بھی دوسری سکیم کے اوپر، کسی بھی دوسرے آپشن کے اوپر راضی نہیں ہونے والے۔ تو 3 پوائنٹس کیا تھے جو کابینہ مشن پلان لے کر آیا تھا؟ نمبر 1، انڈین یونین کا قیام۔ یونین سے مراد کیا؟ کہ چھوٹے چھوٹے حصے بنا دیے جائیں گے، بھارت کے برصغیر کے حصے بنا دیے جائیں گے، ایک مرکزی حکومت ہوگی، اور وہ مرکزی حکومت مشتمل ہوگی ان یونینز کے اوپر، اور مرکزی حکومت اپنا آئین بنائے گی، اس کے اپنے محکمے ہوں گے، جیسے کہ وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزارت مواصلات وغیرہ اپنے محکمے ہوں گے، اور باقی محکمے جو ہیں وہ صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اور دنیا کا عجیب ترین اور مضحکہ خیز لائحہ عمل تیار کیا گیا، وہ کیا تھا کہ مرکزی حکومت آئین بنائے گی اپنے لیے، اور صوبائی حکومتیں یا یونینز جو ہیں وہ آئین بنائیں گی اپنے لیے۔ دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ آپ پاکستان کو ہی دیکھ لیں اور اس صورتحال کو سمجھ لیں کہ آئین جو ہے وہ صرف ایک ہوا کرتا ہے۔ آئین کس کو کہتے ہیں؟ آئین کہتے ہیں قوانین کے مجموعے کو، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ مرکزی حکومت آئین اپنے لیے بنائے گی، اور صوبے جو ہیں وہ آئین اپنے لیے بنائیں گے۔ نمبر 2، 3 صوبائی گروپس جو ہیں ان کی تشکیل کی جائے گی، 3 صوبائی گروپس بنائے جائیں گے۔ گروپ اے کے اندر بامبے، یو پی فار اتر پردیش، سی پی فار سینٹرل پروونس، اڑیسہ اور بہار ہوں گے۔ پھر بتا دیتا ہوں، گروپ اے میں بامبے، یو پی، سی پی، اڑیسہ اور بہار شامل ہوں گے۔ گروپ بی کے اندر پنجاب، سندھ اور سرحد جو ہیں وہ شامل ہوں گے، اور گروپ سی کے اندر بنگال اور آسام شامل ہوں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ
کیا تھا کہ یہ گروپس بنا دینے کے بعد، مرکزی حکومت بن جانے کے بعد، صوبوں کی تشکیل ہو جانے کے بعد، اس کے 10 سال کے بعد اگر کوئی اپنی الگ حیثیت برقرار رکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی علیحدگی مرکز سے اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس بات کی اجازت ہوگی۔ اس میں اشارہ موجود تھا پاکستان کے بننے کا۔ اب بالکل صورتحال کلیئر ہو چکی تھی اس مشن پلان کے حوالے سے۔ کانگریس اس پر بے حد خوش تھی۔ کانگریس کا خیال یہ تھا کہ 10 سال کس نے دیکھیں، کیونکہ وہ واقف تھے اس بات سے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی، اس بات سے وہ آگاہ تھے، تو اس بات پہ راضی تھے۔ اس پلان کو تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ اور مسلم لیگ کا رد عمل کیا تھا؟ مسلم لیگ کے اندر سخت مایوسی پائی جاتی تھی۔ مور اوور، کابینہ مشن پلان میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اس کو مشن پلان کو تسلیم کرے گا تو مکمل تسلیم کرے گا، اس کے تینوں نکات کو مانے گا، اور اگر اس کو کوئی ریجیکٹ کرے گا تو مکمل ریجیکٹ کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پلان کا کچھ حصہ تو مان لیا جائے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ہاں، الیکشن کے بعد حکومت قائم ہوا کرتی ہے، ہر جگہ ہی ایسا ہوتا ہے، تو حکومت ہم اس کو دیں گے، حکومت بنانے کا موقع اس کو ملے گا جو ہمارے اس پلان کو مکمل طور پر ایکسیپٹ کرے گا۔ اس کے کچھ حصے کو مان لینا اور کچھ حصے کو چھوڑ دینا، اگر ایسا کیا جائے گا تو اس کو حکومت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اب کانگریس نے ویٹ کیا کہ مسلم لیگ کیا کرے گی، کیونکہ بالکل کلیئر تھی یہ بات کہ قائد اعظم کبھی بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ کبھی بھی قائد اعظم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ پاکستان بنے، پاکستان اپنی خود مختاری حاصل کرے اب سے 10 سال کے بعد۔ تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہم مسلم لیگ کا رد عمل دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے اس کے اوپر۔ اور مسلمانوں نے مکمل طور پر قائد اعظم کو اس بات کی آزادی دی ہوئی تھی کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمارے لیے وہ قابل قبول ہوگا۔ پہلے بھی میں نے گوشت گزار کیا تھا کہ قائد اعظم بہت زیرک، بہت عقل مند اور دانش والے انسان تھے۔ قائد اعظم جو فیصلہ کرتے تھے وہ درست کرتے تھے، اور جو فیصلہ ان سے غلط بھی ہو جاتا تھا اس کو بھی وہ درست ثابت کر کے دکھایا کرتے تھے۔ قائد اعظم نے ان ایکسپیکٹڈلی ایک سٹیپ لیا، اور وہ سٹیپ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کابینہ مشن پلان مجھے منظور ہے۔ کانگریس قائد اعظم کی عقل و دانش، ان کی فہم و فراست، ان کی وزڈم سے واقف تھی۔ ان کو یہ لگا کہ شاید قائد اعظم کی اس میں بھی کوئی چال ہے۔ انہوں نے جب اس پلان کے اوپر غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بنا بنایا سارا ہی پاکستان ہے، پنجاب، سندھ اور سرحد۔ تو انہوں نے اس بات کے اوپر آبجیکشن لگا دیا، اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے، ہم پلان کے اس پوائنٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ انگریز اپنے موقف پر ڈٹے رہتے، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت جو تھی، عبوری حکومت جو تھی، وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کے حوالے کر دی جاتی۔ لیکن انگریز جو بڑا دعوے دار بنتا ہے وہ اپنے وعدے سے پھر گیا، وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا، وہ سٹیپ بیک کر گیا۔ حق بنتا تھا ہمارا، لیکن ہمیں حکومت نہیں دی گئی، اور اپنے موقف سے وہ پیچھے ہٹا۔ اور اس نے کیا کہا کہ ہم کانگریس کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ کانگریس جو ہے وہ بر صغیر کی ایک بڑی جماعت ہے، تو آئیں اور آ کر کے مل جل کر حکومت بنا لیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کیا اس ساری صورتحال میں؟ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ میں اس پہ احتجاج کروں گا۔ یوم راست منانے کا فیصلہ کیا۔ یوم راست کہتے ہیں ڈائریکٹ ایکشن کو۔ ڈائریکٹ ایکشن سے مراد کیا؟ کہ احتجاج کریں گے کہ ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں مل رہا۔ تو مشاورت کی گئی، اور مشاورت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں حکومت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماضی کی طرح جو کانگریسی وزارتیں تھیں وہ ان کو اختیار مل جائے، ان کو اتھارٹی مل جائے، اور ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، تو ہمیں بھی حکومت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ تو اس طرح سے حکومت کی فارمیشن ہوئی اور حکومت بن گئی، مسلم لیگ بھی شامل ہو گئی اور اس میں کانگریس بھی شامل ہو گئی۔ تو یہ تھا اس کا رزلٹ۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔